نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخرج نمبر 8 ضاد کا ہے۔ اچھا، کل ہم نے دانتوں کی تفصیل پڑھی تھی۔ تفصیلاً ہم نے پڑھا کہ دانتیں کل کتنی ہیں اور ان کے نام، تو سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ؟ یاد انشاءاللہ؟ آپ کو بھی یاد ہے؟ اچھا، تو آج مخرج نمبر 8 ضاد کا ہے۔ تو میں نے آپ کو زبان کے حصے بھی بتائے تھے کہ یہ ہے، یہ زبان ہے، صحیح ہے، یہ نوک، صحیح، سرا، اور یہ دو طرف ہے، صحیح، یہ طرف، اور یہ ادھر سے یہ جو ہے نا، یہ ادھر سارے تک یہ حافہ ہے، یہ حافہ ہے، صحیح ہے، اس طرح اس طرف، صحیح ہے، اور یہ ہے ظہر اللسان، صحیح ہے، اور یہ اس کے نیچے جو طرف ہے اس کو بطن اللسان کہتے ہیں۔ ایک یہ اوپر کی طرف ہے اور ایک نیچے کی طرف، اس کو بطن اللسان کہتے ہیں، صحیح۔ اچھا، اور یہ وسط، بطن اللسان، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، صحیح ہے، یہ ہمارا پشت ہے نا، پیٹھ اوپر کی طرف، اور یہ پیٹ ہے، تو یہ ہم اس طرح ہو جائیں تو یہ پشت ہوا، اور زبان بھی اسی طرح ہے، یہ ظہر اللسان اور نیچے بطن اللسان، صحیح ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، یہ وسط لسان ہے، صحیح، اور آگے جائے تو جڑ ہوگا، صحیح ہے۔ اچھا، آج مخرج نمبر 8 میں آپ یہ سمجھیں کہ یہ حافہ ہے، پھر اس کی کئی قسمیں، 3 قسمیں آپ بنتے ہیں۔ ایک ہے ادنا حافہ، ادنا، صحیح ہے، اور یہ ہے اقصا حافہ، صحیح، اور یہ وسط حافہ ہے، صحیح۔ اچھا، اب دیکھیں، یہ حافہ ہوا پورا کا پورا حافہ، اور ادھر سے یہ طرف ہے، صحیح، یہ نوک، اور اسی طرح اس طرف بھی یہی ہے، یہ ظہر اللسان، وسط اللسان۔ ہمارا کام اس سے ہے، حافہ لسان سے، صحیح ہے۔ تو اب دیکھیں کہ حافہ لسان ادھر سے، یہ حافہ لسان ہوا، اور یہ طرف لسان ہوا، یہ نوک ہے، یہ ظہر اللسان، یہ وسط لسان، اور اس طرف یہ جڑ، اور نیچے کی طرف سے یہ کیا ہے؟ بطن اللسان۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ حافہ لسان جو ہے، اس میں یہ طرف لسان اور پورا حافہ، ادنائے حافہ، اقصائے حافہ تک، یہ سارے کا سارا حافہ جو ہے، یہ جب آپ اوپر کے جو داند ہیں، ضواحک میں سے 1، طواحن میں سے 3، دائیں طرف اوپر، اور نواجز میں سے 1، تو یہ 5 داند جو ہے داڑھ، تو حافہ لسان مائع طرف، صحیح ہے، مع طرف، تو یہ سارے کا سارا آپ اذراس، یعنی ان 5 دانتوں کے جڑوں میں مسوڑوں کے ساتھ، یہ جڑیں جو ہیں ان کے ساتھ لگا کر اس سے یہ ضاد ادا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ضاد کا مخرج ہے، یعنی حافہ، زبان کا حافہ، یہ اوپر کے ضواحک میں سے 1، طواحن 3 میں سے 12 میں سے 3، اور نواجز 1، 4 میں سے 1، صحیح ہے۔ تو یہ اس طرف میں اوپر دائیں طرف کتنے ہوئے؟ 5 داند، 5 داندوں کے ساتھ، یعنی ان کے جڑوں کے ساتھ، مسوڑوں کے ساتھ یہ حافہ لسان لگ جائے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ یہ تو مخرج ہوا۔ پھر یہ زبان کا حافہ لسان آپ
اس کے مخرج میں لگائیں تو ساتھ ہی اس کے صفات بھی ہے، یعنی صفت اطباق کی وجہ سے آپ زبان کا بیج جو ہے وسط لسان وہ بھی آپ تالو کی طرف اٹھائیں گے، استعلاء کی وجہ سے جڑ بھی اٹھائیں گے، صحیح ہے۔ تو یہ باقی صفات ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، لیکن صفات کا خاص خیال ہوگا۔ تو ضاد، ایک تو لفظ ضاد تلفظ ہے ضاد ضاد، از 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 فضرب فضرب، آپ ضاد پڑھیں ضاد ضاد۔ اب دیکھیں ضاد، یہ حافظ لسان اوپر کی طرف، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن محنت سے آسان ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ حافظ لسان آپ اٹھائیں اور اذراس کے جڑوں میں لگائیں، آپ پڑھیں ضاد۔ یہ ضاد جو ہے یہ دواد نہ بن جائے اور نہ ذال کے ساتھ ضاد، زا کے ساتھ ضاد، اور بالکل عین ضوا ولا ضوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، لیکن ضاد کو اپنے مخرج سے تمام صفات کا رعایت رکھتے ہوئے ادا کریں گے تو تلفظ میں آواز سننے میں ضوا کے مشابہ ہوگا، لیکن بالکل ضوا نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ آپ پڑھیں ضاد ضاد ضا، یہ حافظ لسان آپ اٹھائیں، ضا 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 ضاد ضا ضاد، یہ تو بالکل غلط ہے، صحیح ہے۔ ضاد پر اس لیے ہوتا ہے کہ ضاد کی ادائیگی میں ایک تو مخرج ہے، لیکن صفات کی وجہ سے زبان کی جڑ، وسط زبان یعنی بیچ درمیان والا حصہ، اور یہ سارے کا سارا زبان وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، تو اس زبان کا اوپر ہونا اس کی وجہ سے یہ ضاد پر ہوتا ہے، اور اس میں لمبائی بھی ہے، طول بھی ہے، لمبا ہے یہ ضاد، اس کا مخرج بھی لمبا ہے، اور صفت استطالت کی وجہ سے یہ کیا ہے، یہ اس میں طول بھی ہے، صحیح ہے، لمبائی، تو یہ لفظ طویل لفظ ہے، تو اس کو یاد کرنا ہوگا۔ آپ پڑھیں ضاد ضاد، یہ اس طرح نہیں ہے، ضاد سامنے سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ مخرج جو ہے یہ ضواحک اور اس کے ساتھ 3 طواحن ہے، ایک نواجز میں سے ہے، ان 5 دانتوں سے یہ زبان اندر کی طرف آپ اوپر لگائیں، ضاد ضا ضا ضاد پر، تیز پڑھیں، ضاد ولا الضالین، ولا الضالین، ولا الضالین نہ ہو جائے، ولا الضالین ولا الضالین، اسی طرح کے یہ سارے کے سارے غلط ہیں، صحیح ہے۔ تو اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر کسی کو پتہ نہ ہو کہ ولا الضالین ہے، ولا الضالین ہے، ولا الضالین ہے، ضوا کے ساتھ یا دال پر کرے، کسی کو پتہ نہ ہو اور وہ اس طرح پڑھے تو اس میں تھوڑی سی گنجائش ہے، لیکن اگر کسی کو پتہ ہو، کسی حافظ کو، قاری کو، اور وہ قصداً ولا الضالین پڑھے، دال خالص دال پڑھے، خالص زا پڑھے، خالص دال پڑھے، خالص ضوا پڑھے،
اور اس سے معنی بگڑ جائے تو یہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو یہ ولدالین خالص پڑھنا، اور اس میں فقہا مفسرین سب کے وہ روایات موجود ہے تفصیلاً، چونکہ آپ اس کے قابل نہیں، اس پہ پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. تو آپ صرف اتنا سمجھیں کہ ولدالین ضاد ادائیگی میں اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ، آواز سننے میں پھر زوا کے مشابہ ہوتا ہے، عین زوا نہیں ہوتا. صحیح ہے، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے. اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی یہ حوالہ دے کہ حرمین شریفین کے قراء حضرات تو ولدالین پڑھتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. صحیح، کیونکہ زواد کا مخرج اگر آپ ولدالین کہیں تو یہ تو دال بن گیا، زواد نہیں رہا. زواد تو خود ایک مستقل حرف ہے، اس کی اپنی ایک مستقل خاصیت ہے، تو پھر وہ زواد ہی نہ رہے گا. زواد کیا بن جائے گا؟ دال. اور حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل کر ادا کرنا یہ کون سی غلطی ہے؟ لحن جلی ہے. تو پھر لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ وہ تو حرام ہے. تو اس سے بچنا ضرور. اور اسی طرح اس پر فقہا اور مفسرین، علامہ فخر الدین رازی اور اسی طرح بڑے بڑے مفسرین اور فقہا اور خود حرمین شریفین کے قراء کے فتوے موجود ہیں کہ یہ زواد جو ہے زوا کے مشابہ تو ہے، تلفظ میں ادائیگی میں زوا کے مشابہ ہے، لیکن عین زوا نہیں ہے، عین دال نہیں ہے، اور نہ عین زا یا دال، یہ اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جائے کتاب کی طرف. مخرج نمبر 8 زواد کا ہے، اور وہ حافہ لسان. میں نے آپ کو بتایا حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ داہنی یا بائیں سے نکلتا ہے. زبان کی کروٹ یہ دائیں طرف بھی ہے اور بائیں طرف بھی ہے. تو آپ جس سے ادا کرنا چاہیں، دائیں طرف سے ادا کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، بائیں سے ادا کرنا چاہے پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا، جبکہ اضراس علیاء یعنی اوپر کی داڑھ کی جڑ سے لگے. اضراس علیاء میں نے آپ کو بتایا زواحق میں سے ایک، طواحن 12 میں سے 3 اور نواجس 4 میں سے 1، تو یہ 5 دانت بن جاتے ہیں. صحیح ہے. اچھا، داڑھ. تو اس سے یہ زبان حافہ لسان ان اضراس کے جڑوں میں، اضراس علیاء اوپر والے کے، صحیح ہے، نیچے دانتوں سے زبان کا کچھ تعلق نہیں ہے، اس سے کوئی مخرج نہیں ہے سوائے ثناء سفلی کے. تو اس سے یہ زواد نکلتا ہے. آگے بیان فرماتے ہیں اور بائیں طرف سے آسان ہے، بائیں طرف سے آسان ہے، اور دونوں طرف سے ایک دفعہ میں نکالنا بھی صحیح ہے، مگر بہت مشکل ہے. اس حرف کو حرف حافیہ کہتے ہیں. اب دیکھیں دائیں طرف سے یہ بہت کم ہے، میں تو خود دائیں طرف سے ادا کرتا ہوں، اور اکثر جو ہے وہ بائیں طرف سے ادا کرتے ہیں. اور دونوں طرف سے ادا کرنا بھی صحیح ہے، اور یہ بہت نادر ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ وہ دونوں طرف سے ادا کرتے، بہت مشکل ہے. اور یہ خاصیت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی صفات، ان کی خاصیت تھی کہ یہ دونوں طرف سے زواد کو ادا کر سکتے تھے، دائیں بائیں دونوں کو ایک ہی وقت میں زواد کو دونوں طرف سے ادا کر سکتے. تو ہمارے لیے ایک طرف سے مشکل ہے، دونوں طرف سے تو بالکل مشکل ہے. صحیح ہے. اچھا، تو اس حرف کو حافیہ کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حافہ لسان سے ادا ہوتے ہیں. 3 اور نام بھی ہے. اس کو زیرسیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اضراس سے ادا ہوتا ہے، اضراس کے جڑوں سے. اور اس کو مستطیلہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کا مخرج لمبا ہے اور صفت استطالت بھی ہے اس میں. اور اس کو اصعب الحروف بھی کہتے ہیں. اصعب الحروف، یہ حروف میں سب سے مشکل ترین لفظ حرف ہے. صحیح ہے. تو اس کے پھر اپنے 5 وجوہات ہے، وہ یہ کیوں اصعب الحروف ہیں، آپ اس تفصیل میں نہ جائیں. صحیح ہے. تو اس کو مخرج سمجھ میں آ گیا، ادائیگی، تلفظ سمجھ میں آ گیا.
اچھا اتنا یاد ہو کہ ولدوالین ولدالین ولزوالین زوا اور زا یہ سارے کے سارے کیا ہیں غلط ہے. زواد خود ایک مستقل حرف ہے اور مستقل خاصیت کا حامل ہے. اچھا آگے فرماتے ہیں اس حرف میں اکثر لوگ بہت غلطی کرتے ہیں. تانوی رحمۃ اللہ علیہ آگے بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ کسی مشاق کاری سے اس کی مشق کرنا ضروری ہے. یہ ویسے آپ مخرج دے کے اس کا سمجھ نہیں آتا، لیکن مشق کرنے سے یہ حرف ٹھیک ادا ہوگا، ورنہ اپنے مطالعہ سے یہ ٹھیک ادا نہیں ہوتا. اس حرف کو دال پر اس طرح ہوگا ولضالین، دال پر اکثر ائمہ کرام اس طرح پڑھتے ہیں. یا باریک ولدالین، یہ بھی غلط. صحیح ہے دال کے مشابہ، جیسا کہ آج کل اکثر لوگوں کے پڑھنے کی عادت ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں نا. یہ تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 سال پہلے لکھا ہے، اس زمانے میں بھی اسی طرح تھے اور یہ اس طرح آ رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. یہ تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اسی طرح خالی زوا پڑھنا بھی غلط ہے. خالی زوا پڑھیں ولضالین زوا پر، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے. البتہ اب آپ کو صحیح مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ ادائیگی بیان فرماتے ہیں. البتہ اگر زواد کو اس کے صحیح مخرج سے، صحیح مخرج حافظ لسان اضراس اولیاء کی جڑوں میں صحیح طور پر نرمی کے ساتھ ادائیگی، کیونکہ اس میں صفت رخوت ہے، زواد میں صفت رخوت ہے. اچھا نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھ کر، ٹھیک ہے، اور تمام صفات کا لحاظ کر کے، اس کے تمام صفات یہ جہر ہے، رخوت ہے، استعلاء ہے اور اطباق ہے، اور آخر میں استعلاء اور آخر میں استطالت ہے. صحیح ہے، تو یہ صفات ہیں اس کے. تو ان تمام صفات کا لحاظ رکھ کر اس کو ادا کیا جائے تو اس کی آواز سننے میں زوا کی آواز کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے. مشابہ ہے لیکن بالکل عین زوا نہیں ہے. صحیح ہے، مشابہ ہے. آپ دیکھیں زوا، یہ وا ہے وا، اور زواد کو آپ دیکھیں واد، تو مشابہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں دال کے مشابہ بالکل نہیں ہوتی. علم تجوید و قرات کی کتابوں میں اسی طرح لکھا ہے. تو اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے. صرف اسی زواد پر ایک حرف ہے اور اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت تفصیل ہے اس حرف زواد میں. تو میں نے آپ کو جو بیان کیا وہی خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے، تو یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہوگا. یہ زواد کا مخرج ہوا، مخرج نمبر 8. کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اجرا میں ہم کہاں پہنچے تھے؟ تا پڑھا تھا ہم نے، سا. آج سا پڑھیں گے. کل انشاءاللہ اس کا مخرج بھی آ جائے گا. سا زبان کی نوک اور ثناء اولیاء کا کنارہ، اس سے سا ادا ہوتا ہے. سا 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 اس 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 سا. آپ پڑھیں اس اس سا اس 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 نہ بن جائے پھر سین ہو جائے گا. اچھا اس سا مخرج زبان کی نوک، زبان کا سرا اور ثناء اولیاء کا کنارہ. اچھا اس اس اس
ثا ہاں اث ہاں نرمی کے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. الرحمن الرحیم ہم نے پڑھا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالکی ما میم الف مالی مالکی ناک میں آواز نہ جائے. مالکی ناک میں آواز نہ ہو جائے. مالکی لام باریک. مالکی یو یہاں پر جو واو ہے یہ واوی لین ہے. واو ساکن ما قبل زبر ہے. صحیح ہے. یہ واوی لین ہے. یوم الدین مالک یوم الدین. آپ پڑھیں مالک یوم مالکی مالکی یہ کھی یہ آواز جاری نہ ہو جائے. مالکی یوم الدین یوم الدین. مالک یوم الدین. یو یہ ہورن گول ہو جائے. واو انضمام شفتین سے ادا ہوتا ہے. یوم الدین یوم الدین دال مضبوط. یاد ہوگا انشاءاللہ. اس سے آپ ضرور پریکٹس کریں مشق کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور اگر اس طرح آپ سنیں اور پھر جا کر نہ دہرائیں تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ ضرور اپنے ساتھ یہ مشق کیا کریں. صحیح ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.